خدا کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ یہ بہت بابرکت وقت ہوتا ہے جب ہم خدائے قدوس کی میٹھی باتیں اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ خدا ہماری زندگیوں میں بے شمار ایسی برکتیں رکھتا ہے جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کام ہوتا ہے۔ 9th کلاس کا رزلٹ آیا، بچے کامیاب بھی ہوئے اور اس میں بچوں کو ناکامی بھی ہوئی۔ جو کامیاب ہوئے وہ ماں باپ کے لیے برکت اور خوشی کا سبب بنے، جو ناکام ہوئے ان کے لیے پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے بلکہ کوشش کرنی چاہیے وہ اپنی زندگی اور ماں باپ کی زندگی کے لیے خوشی کا سبب بن سکے۔ ہم اپنی زندگیوں میں جینا چاہتے ہیں، مگر خدا نے ہمیں زندگی دی ہے کہ ہم مسیح میں جئیں۔ زندگی وہ بابرکت ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے بھی باعث برکت ہو۔ خدا تو سب کو برکت دیتا ہے، مگر اس برکت کا جو روح رواں ہے وہ ہے انسان، کیونکہ اس کو ضرورت ہے۔ دینا خدا کا پیار ہے اور حاصل کرنا خدا کی شکر گزاری۔ میں جب کلام کی کل تیاری کر رہا تھا تو خدا کے روح نے میرے دل میں ایک بات رکھا کہ اپنی زندگی کے اندر 5 ایسی چیزیں دیکھ جس سے تیری بھلائی ہو۔ اس لیے کہ جو کچھ چیزیں ہماری زندگیوں میں ہیں ان زندگیوں میں اپنی بھلائی دیکھیں۔ تو میں نے خدا سے کہا کہ خداوند زندگی کا ایک لمحہ بڑا دشوار ہے، مگر کلام میں ہمارے لیے تسلی ہے۔ تو 5 سٹیپ سکسیسفل لائف کے لیے جو مسیح یسوع میں ہے اس کو سمجھے آپ۔ یہ 5 سٹیپ تو میری زندگی کے لیے ہے اور میں آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں ایسے خادم ہوتے ہوئے۔ اور اس 5 چیزوں کو میں اپنی زندگی میں ہو کر خدا کی آواز بن کر آپ کے وسیلے سے اور اس ویڈیو کے وسیلے سے دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا ہماری ڈیلی زندگی کا خدا ہے۔ وہ ہماری کامیابی کو ڈیلی دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہماری زندگیوں میں ناکامی کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر خدا ہماری زندگیوں میں ناکامیوں کو دیکھنا چاہتا تو اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم سے پیار نہ کرتا۔ ہم جانتے کہ خدا نور ہے، خدا ایک تجلی ہے۔ کیا اس نور کو ہم اپنی زندگیوں کا امبریلا سمجھتے ہیں یا چھتری سمجھتے ہیں تاکہ ہم تاریکی کے فرزند نہ بنیں بلکہ ہم نور کے فرزند بنے رہیں اور اپنی زندگیوں میں اطمینان تسلی بنے تاکہ ابن خدا کی دعا کریں۔ خدا کے کلام زبور نویس فرماتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میرے راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی۔ تیرا کلام، زندگی کا کلام، اصلی کلام، اپنی کلام، پاک کلام، نجات سے بڑا ہوا کلام، خوشی سے بڑا ہوا کلام، شفا دینے والا، لوگوں سے محبت کرنے والا، یہ ابن خدا کی صفت ہے جو نور کے فرزند کے لیے نور بن کر آیا۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں اس بڑی قدرت کا تجربہ کریں۔ جب ہم تجربہ کرتے ہیں
روح کی قوت ہماری زندگی میں تاثیر پیدا کرتی ہے. It's me, our life is not an empty life. ہماری زندگی خالی نہیں ہے بلکہ خدا کے کلام سے بھری. It's the full of grace. پورے خدا کے فضل سے معمول ہے. خدا ابن آدم اور ابن مریم بھی جو میرے آدم ابن مریم ہے وہ میرا ازلی خدا ہے. اور جو ازلی خدا ہے وہی ابدی خدا ہے اور وہی خدا میرا الفا بھی ہے اور میرا اومیگا بھی ہے اور وہی خدا میرا اول بھی ہے اور میرا آخر. اور اسی خدا نے اپنے کلمے کا نام رکھا تو اس کا نام یسوع رکھنا جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ نجات دے گا. پہلا سٹیپ مائی گوڈ. میری زندگی کا مقصد. اگر ہماری زندگیوں میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے اٹس مین کہ ہم ایمٹی لائف خالی زندگی بسر کر رہے ہیں. ابھی آخری گیت کے میں دنیا کے بھیڑ میں کھو گیا اب کیا کر لوٹ. ہم دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا خدا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. میں رات کو اپنی مسز سے بات کر رہا ہے اب خدمت وہ نہیں جس خدمت کے لیے ہم چرواہے بنائیں گے. اب وہ بھیڑیں بھی نہیں ہیں جو اپنی چرواہے کو اپنا باپ سمجھتی. اب بند بیڑے ہیں کھوئی ہوئی بیڑے ہیں اس کو کوئی بھی اٹھا کر کہیں لے جاتا ہے وہاں سے اٹھاتا وہیں لے جاتا ہے اور بیڑوں کو اب اور چیزوں کی ضرورت ہے. اب بیڑے کلام کی ضرورت نہیں محسوس کرتی اور کلام سنانے والے چرواہے بھی بیڑوں کی عزت نہیں کرتی. دیکھ لیجیے جہاں جاؤ بسیں دے دو چلے جاؤ لے جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ بھیڑ کیا ہے آج بھی اپنے آپ کو خالی محسوس کر رہی ہے. اٹس مین کہ وہ اپنے مقصد سے نالا ہے اپنا مقصد سمجھیے. وداؤٹ گول ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے نہ روحانی زندگی میں اور نہ دنیاوی زندگی. اگر آپ محنت نہیں کریں گے اپنے گھر میں خوراک نہیں ہوگی. آٹے کی مٹھی میں آٹا نہیں ہوگا تیل کی کپی میں تیل نہیں ہوگا. روتے رہیں گے چلاتے رہیں گے. اپنی زندگی کو مقصد کو اتنی سرفرازی عطا فرمائے تاکہ دوسروں کے لیے آپ کو نمونہ ایمان بن سکے. کلام کیا کہتا ہے؟ خدا کا بندہ پولس رسول 78 سال کرتا ہے کہ ان کو فلپیوں کی کلیسیا اپنی بھیڑ دائیں بائیں نہیں مڑتا بلکہ اپنے لوگوں تک کلام کی گواہی بھیجتا ہے. خود جیل میں قید خانہ میں ہے مگر اپنے مقصد سے وہ نالا نہیں ہے. وہ فکر کرتا ہے. مسیح میں ہو کر کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے. ہماری فکریں کہاں ہیں؟ ہماری فکریں ہمارے اندر ہمیں خود ساختہ آگ لگاتی ہیں تاکہ ہم اپنی فکروں میں بسر جائیں, جل جائیں, راکھ ہو جائیں, خاک ہو جائیں. یسوع نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ آپ خاک ہو جائیں. یسوع نے آپ کو زندگی دی زندہ رہنے کے لیے اور وہ آپ کو کلام دیا تاکہ آپ کو بادشاہی کا وارث. یہ گول ہے اس کے بیٹے کل یسوع مسیح کا کہ وہ آپ کے درمیان رہا. ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکڑا دیکھا. اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ باپ اور بیٹے کی شخصیت ایک ہی ہے. باپ اور بیٹا جو ہے اپنی شخصیت میں لگا نہیں ہے, وہ ایک ہی ہے. اس کی شخصیت ایک جہی ہے اور اس لیے باپ جلالی ہے اور بیٹا جلالی ہے. یوحنا کی 14 میں جس طرح تم باپ سے محبت رکھتے ہو مجھ سے محبت رکھو.
खुदा बाप से मोहब्बत रखने का तजर्बा है तो वैसा ही तजर्बा अपनी जिंदगी के मकसद में तलाश करें। पहले ढूंढो उसकी बादशाही, तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, मिलती जाएंगी। Look at the kingdom of God. खुदा की बादशाही को देखें, तजर्बा करें, फील करें। जो कलाम और जो अलहाम जो रूहानियत होती है फीलिंग है। हमारी फीलिंग हमसे रूठ चुकी है। हम खुशबुएं तो लगा लेते हैं मगर उस खुशबू की जो लगाते हैं तजर्बा नहीं करते। यीशु तसल्ली देता तुम्हारा दिल ना घबराए। हम घबराए हमारी घबराहट का इतनी इंतहा है हम अपने मकसद से दूर हो गए, अपनी मंजिल हमें नजर नहीं आती। यीशु आपको इस मकसद के लिए दुनिया में नहीं लाया। यीशु आपको दुनिया में इसलिए लाया है कि आप अपने बदन से खुदा के नाम की तारीफ। यीशु क्या कहता है कि मेरा ये गुमान नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। मेरे ये ख्याल में भी नहीं है, मेरे ये दिल में भी नहीं है, मैं ये सोच भी नहीं रहा कि मैं पकड़ा हूं, कैद में हूं। उसका ख्याल ध्यान कुछ और है। कैद में रहकर अपने भेड़ों को क्या करता है, उनकी गलाबानी कर रहा है, उनकी जरूरत को पूरा कर रहा है। इसलिए हम अपनी हालत ज़ार को खुद जज करें। हम अपनी जजमेंट दूसरों को छोड़ देते हैं। फिर हम क्या, इसके मतलब कि हमारे पास दिमाग नहीं है, आंखें नहीं है। हम अपनी जजमेंट खुद करें। हम दूसरों को देखकर खुश होना चाहते हैं। भाई आप अपने आप में क्यों नहीं खुश होते? अपनी अतायत को हासिल करें, खुदा अता करने वाला है। अगर हम अपनी अतायत का तजर्बा ही नहीं करते, बल्कि ये सिर्फ करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूल कर क्या करूं, आगे की चीजों की तरफ बढ़ूं। क्यों हम पिछली चीजों को याद करते नहीं रहते मगर आगे वाली चीजों को क्यों नहीं हम याद करते? भूल कर उनको पकड़ने की क्या करें, कोशिश करें। हमारी कोशिशों के अंदर ना आस है ना उम्मीद है। मैंने एक गीत लिखा, मेरा यीशु जिथे जिथे चलदा है उथे जिंदगी दा दर खुल जांदा है। मेरा यीशु जिथे जिथे चलदा है उथे जिंदगी दा दर खुल जांदा है। रूह दे खजाने वंडदा है, रूह दे खजाने वंडदा है, ओदा प्यार सदा मिल जांदा है। मेरा यीशु जिथे जिथे चलदा है उथे जिंदगी दा दर खुल जांदा है। ये मोहब्बत है खुदा से। अपने खुदा से आप मोहब्बत है किस तरह? यीशु जहां जहां गए लोग उसके पीछे पीछे। यीशु ने उनकी हर जरूरत को क्या किया, पूरा। यीशु ने ये नहीं कहा तुमने ताने, यीशु ने ये नहीं कहा तू मेरी इस इबादत में नहीं है, मेरे इस प्रोग्राम पर नहीं। यीशु बढ़ता चला, बातें टीला गाँव यीशु कलाम सुनाता रहा। हालांकि वो खुद कलाम था, उसे कलाम सुनाने की जरूरत नहीं, वो शागिर्दों को कहता तो हो जाता। मगर यीशु मसीह फील वो आपसे मोहब्बत करने के लिए, अगर वो मोहब्बत करने के लिए नहीं आता तो फिर वो यीशु नहीं हो सकता। जब यीशु आपसे प्यार करने के लिए आया तो इट्स मीन तो वो आपको सक्सेसफुल देखना चाहता, कामयाब शख्स देखना चाहता। यीशु ने काम नहीं हुआ बल्कि क्या हुआ, कामयाबी का नाम ये है कि वो छठे कलमे में कहता है तमाम एवरीथिंग इज कंप्लीट।
کچھ نہیں چھوڑا ہے خدا نے سب کچھ پورا کر کے کہا تم آؤ. خدا نے کچھ نہیں چھوڑا. جب خدا کچھ چھوڑ دیتا تو ہم کہہ دیتے یہ کام چھوڑ دیا. خدا نے وہ سارے کام کیے جو کلام خدا میں اس کی خدمت کا منصوبہ. Where is our project? ہمارا پروجیکٹ رہا, ہمارا منصوبہ رہا, ہماری زندگی کا منصوبہ کہاں, ہماری لائف کا منصوبہ کہاں. ہم وداؤٹ جو منصوبہ سازی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. کیونکہ کلام کہتا ہے ان کو بھول کر کیا کرو, آگے کی چیزوں کو طرف بڑھا. جب ہم پولس رسول کی زندگی دیکھتے ہیں تو وہ سول تھا, مسیحوں کو مارنے والا مخالف مسیح تھا. تو جب مسیح نے پکارا تو منہ کے پر گر گیا اور جب اس نے یسوع کو قبول کیا تو اسے آنکھیں, It's the grace of God. یہ خدا کا ایک خاص ہی فضل ہے. ہم دیکھتے ہوئے بھی کیا ہے, اندھے. واہ, کیوں ہم اپنی زندگیوں میں اچھائی نہیں دیکھنا چاہتے. میں پاسر ہوں, میرے اوپر تنقید کرنا سب سے آسان. پاسر جی یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ کر دیا, ہم یہ دیتے وہ دیتے. نو, آپ جو دیتے وہ خدا کو دیتے. اس کا اجر آپ کو خدا سے ملنا, مجھ سے اجر نہیں ملنا. اسی طرح تمام چوائسز اپنی زندگی میں تنقید سے بڑھ کر ایمان سے کیا کر کے کریں, تعریف کیا کریں. جب ہم تعریف کرتے ہیں تو خدا کی منصوبہ سازی کے لیے گواہ بن جاتے ہیں. آگے کیا لکھا ہے, نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں. اس میں ٹارگٹ, سپاہی بغیر نشان کے ٹارگٹ نہیں. جہاز فضا میں جاتا ہے تو اگر وہ اپنے دوسرے ملک میں لڑائی کے لیے جاتا ہے تو وہ کیا استعمال کرتا, دوسرا ملک ریڈار استعمال. اور ریڈار پہ دیکھ کر اس کو کیا کرتے, وہ نشانہ لگاتے ہیں, لاک کرتے ہیں, میزائل نکلتا ہے اور اس جہاز کو کیا کرتا, ڈسٹروئی کرتے ہیں. اپنی زندگیوں میں گناہ کو دیکھیں اور ٹارگٹ. ہم اپنی زندگی میں اپنا گناہ نہیں دیکھتے, ہم دوسروں کے گناہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہم دوسروں کی ججمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنی ججمنٹ نہیں کرنا. ہم دوسروں کو عدالت میں دیکھنا چاہتے ہیں, خود عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہتے. یہ دنیا بڑی کٹھن ہے, تکلیف دے, مگر اسی تکلیف دے دنیا میں خدا کی برکت. اس لیے اپنی زندگی میں خدا کی برکت کو پائیے. میں دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس نام کو کیا کروں, حاصل کروں. وہ نام جس کے لیے بہت بڑی قربانی, اتنی بڑی قربانی کہ اس کو جتنا بیان کیا جائے اتنا ہی کم ہے. یہ قربانی عام شخص کی نہیں, عام نبی کی نہیں ہے. یہ قربانی اس کے اکلوتے بیٹے یسوع المسیح کی ہے. جو ہمیں مزہ دیتا ہے. مزہ کے گیت ہم بہت گاتے ہیں, but we don't have anointing experience. ہمیں مزہ کا تجربہ نہیں ہے. اپنی زندگی کا کہ سوال رکھیں, خداوند میں یہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے اس کام کے لیے استعمال کر. جو لوگ دیکھیں غیر قوموں کو جو کنورٹ ہوتے ہیں ان کی زندگی پر کبھی دھیان لگائیے, کانوں سے سنی, آنکھوں سے دیکھیے. بیٹیوں نے اپنے ماں باپ چھوڑ دیے, بیویوں نے اپنے میاں چھوڑ دیے, بچے چھوڑ دیے, مگر یسوع سے دل لگا کر وہ یسوع کے ہو گئے. ہم دلہن تو یسوع بھی کہتے ہیں مگر دلہن بننا نہیں چاہتے. اس لیے ہم اپنی آپ کو سجا کر رکھیں تاکہ آپ خوبصورت نظر آئے. ہماری خوبصورتی ہمیں گم سی نظر آتی ہے. ہم ویسی شکل نہیں بنانا چاہتے جیسی
خدا ہمیں بنانا چاہتا ہے. ہم یہ تو کہتے تھے خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر کیا کیا؟ خلق کیا. ہی از اے کریٹر. اور ہم کیا کریشن ہے. کریشن اور کریٹر ایک جیسی نہیں ہو سکتی. جو بنانے والا ہو جس کو بنایا گیا وہ فرق ہے. جو بنانے والا وہ جلال ہے, وہ اختیار محکم ہے, وہ لامحدود ہے, ہم محدود ہیں. کریشن جو ہے وہ لامحدود نہیں, وہ محدود ہے. کریٹر کے وہ تابع ہے. کریشن کریٹر نہیں ہو سکتی, کریٹر کریشن نہیں ہو سکتی. اٹس می کہ ہم جس چیز کے پھلوان میں پک رہے ہیں نا, وہ ہم پکا بھی نہیں رہے. کھانے برتن میں ہم جو ہے نا ڈب 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 بھی کری جا رہے, پک جائے, مگر اس میں خود جانا نہیں چاہتے. یسوع صلیب چڑھا تاکہ آپ پک سکیں. اپنی پکائی کو جانیے. مسیح کا مان برکتوں کا کیا ہے؟ خزانہ ہے. اور وہ خزانہ اتنا مالا مال آپ کو کرتا ہے تو آپ زندگی کا گول یعنی مقصد اپنی منزل کو جان جاتے ہیں, کیونکہ اس مقصد کے لیے خدا نے آپ کو روحانی برکت دی ہے تاکہ باپ بیٹے روح القدس کا آپ کو جائے. آج کا تو کوئی سے ماں روح کا تجربہ کرے یار, یہ روح تو بہت شیطان بھی روح ہے. روح پاک کو طرح پڑی کیڑا روح مانگ دے رہے تھے. میں تو کبھی بھی سوچتا اتنے مارے پڑھے لکھے پادری اور اپنے جلسے میں ایسے گیت گاتے ہیں, شاید کو علم نہیں رکھتے, بول لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, مگر وہ اندر سے دماغ سے خالی ہو گئے. تیرے جا تجھے رب کو بننا نہیں, کیوں نہیں بھی بننا؟ رب رب ہے, خدا خدا ہے. خدا جو چاہے وہ تخلیق کر سکتا ہے. خدا اگر جھاڑی میں آگ لگا سکتا ہے, جھاڑی بسم نہیں ہوتی, وہاں سے آواز دے سکتا ہے, وہ حکم حکام اشراف کو خود سے تختے میں لے کے دے سکتا تھا. خدا سب کچھ کرنے میں کیا ہے؟ تالی تو ویسے ہونی چاہیے, مار کے چھوٹے لے کے جا کے جگہ کرو. بڑا مبارہ دیکھنے ہیں مگر صبح ساڑھی آنکھ نہیں کھولتے. کلام کے لیے جگہ کر, پرستش کے لیے جگہ کر, خدا کے لیے پرستش مانگا کرو. خدا کے تخت پر کیا ہے؟ پرستش. فجر دے لے روح دے نال کو بندیا یسوع نو کو کہا. چڑیاں بھی چوں چوں دستی پئی ہے, ہونے والا کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا شہر کے بچوں کو کیا پتا کہ چڑیاں کیسے کب چوں چوں کرتی؟ چڑیاں صبح 4 بجے چوں چوں کرنا پڑتا. وہ لوگ اس وقت پرانے لوگ اٹھتے تھے اور اپنے کام کاج پر کرتے. چڑیوں کی پکار وہ خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں, پرستش کر رہے ہیں. ہم چوں 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 اپنی آواز میں کیا کرتے ہیں؟ ایک سائنسدان نے تجربہ کہ وہ کہتا پانی کی بھی آواز ہوتی ہے. خدا نے جو چیز بنائی اس کو آواز بھی دی ہے, کوئی زبان سے خالی نہیں. اپنے بھگ گمامین اور ہم بھی بڑے اونچے اونچے لفظ بولے. ہمارا اونچا بولنا بڑے لفظوں سے کلام کرنا نہیں ہے. ہم کتنے اندر سے پکے ہوئے, ہم کس طرح پک رہے ہیں. ہماری پکائی کے اندر روح کی ذہانت نہیں ہے. ہماری عقل کہاں ہے؟ ہمارے پاس روح کی عقل نہیں ہے. ہمارے اندر وہ عمل بھی نہیں ہے جو مسیح اور انسانیت کے درمیان کیا آمہنگی پیدا کرتے. میرے میں سے کیا کیوں لکھتے رہتے ہیں, بول تو آپ یہاں سے ایک لفظ نہیں. میں کہہ دے جو میں لکھتا ہے اس مائی ہیلپنگ نوٹس, یہ میرے کلام میں میرے لیے کیا کرتے ہیں؟ مددگار بنتے ہیں. میں جب کلام سناتا ہوں تو یہ مجھے لے کر چلتے ہیں. It's the root of gospel. کلام آپ کو دیا ہے کہ it's the root of gospel. یہ گڈ نیوز ہے ورلڈ کے لیے, دنیا کے لیے, انسانوں کے لیے, چلڈرن برین سب کے لیے. یہ کیا ہے؟ خدا کا کلام خوشخبری ہے. اس خوشخبری کو خوشی کے ساتھ تسلیم کیا. فادر جی کو دیکھیں جو خدمت کے لیے جا رہا تھا, وہ اپنی کیا کیا انہوں نے اپنا وہ لگایا, کیا کہتے ہیں موبائل پہ کیا کہتے ہیں,
लोकेशन लगाई, लोकेशन उन्हें गलत रास्ते की तरफ ले गई, दरख्त थे उन्हें गाड़ी नजर नहीं आई, मगर वो जहाँ पे पैनिक होगा, गाड़ी बंद होगी, फादर जी बाहर निकले ताकि गाड़ी को धक्का लगाया जाए, मगर उतनी देर में वक्त पूरा हो चुका था। जो गाड़ी चला रहा था वो बच गया, जो दूसरा फादर जी वो दुनिया से कलाम ने क्या कहा, दी शहादत। हम भी जब जाते हैं तो खुदा के आगे शुक्र गुजारी करके निकलते हैं, उम्मीद के साथ हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, ताकि हमें जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो क्या हो, पूरा हो। देखिए, मैं लोगों को कभी तसल्ली नहीं देता, मैं लोगों के घरों में जाकर ये नहीं कहता आपके घर में बुजुर्ग है, आपके घर में ये है, मैं ये भी नहीं कहता ना, मैं कहता हूँ टच टच टच, मैं कहता हूँ यीशु का नाम जब हमारी जिंदगी में है तो हर तरफ टच 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 है। कभी सुना यीशु के नाम से टच? अगर किसी ने सुना हो पादरी की जुबान से कोई बता दे, बेशा ऐसे ही लफ्ज बोलेंगे जो कलाम के खिलाफ। वाह जी वाह, बड़ा आरोप पड़ा पादरी, ना सुनने वाले ने पता तो ना बोलने वाले ने पता। क्यों पता? ऐसे ही होता है जैसे सुर का पता नहीं तो सुर में गाना, मैं सुर में गाना। अगर आपको अपने खर्च का नहीं पता तो आप अच्छे मकबूल वर्शिपर है, अगर आपको कलाम की तालीम का नहीं पता तो अच्छे आप प्रीचर है। एक खादम को बनने के लिए और अपने सीनियर के साथ 10 से 15 साल, इट्स कंप्लीट प्रोसेस। आजकल की तो सेमिनरी से निकलते ही डॉक्टर बन गए, तो साढ़े को PhD की डिग्री भी आ गई, कि मर्जी डिग्री ला तो जाकर प्रिंट करा 5000 की डिग्री प्रिंट हो जाती है, उसकी थैटिक्सिटी या उसकी भी थैटिक्सिटी है। बगैर इम्तिहान दिया बोर्ड से बैठक की डिग्री ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो बगैर पढ़े आप कैसे खुदा के कलाम की डिग्री ले सकते? इसलिए हम बगैर पढ़े अपनी जिंदगी को बड़ा बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं। पेश करने की जरूरत नहीं, लोग आपको जाने का आप मसीही हैं। एक वीडियो देख रहा था तो सेमिनार हो रहा था, तो पादी जो सुबान बैठे मोबाइल से बाइबल देख रहे थे, तो अफ्रीका था, उसने क्या उन्होंने बाइबल कटे, वो उनसे मोबाइल लेते और उनको बाइबल दे देते, मोबाइल लेके उनको बाइबल दे देते। और इस कहने का मतलब है कि मोबाइल की बाइबल नहीं है आपकी गवाही है जो आपके लिए लिखी गई है और प्रिंट हो। आमीन। इसलिए अपनी जिंदगी में हिम रूह के जहानत के अमल से अपनी जिंदगी में हमहंगी पैदा करें, मोहब्बत की। जब हमारी जिंदगी अंदर हमहंगी नहीं है तो हम खुदा बेटे के गवाह नहीं कर सकते। जितने मर्जी आप गोल बनाए, मसीह की खिदमत से बड़ा कोई गोल नहीं है। खिदमत उतरे क्यों से कर सकते? खिदमत आप इस तरह भी कर सकते, उठते हुए दाएं बाएं देखिए मेरी तरफ से कुछ कोई ऐसी चीज तो नहीं फेंक दी, मेरे बच्चों ने गान तो नहीं डाल दिया चाहते। अगर आप आए बच्चों के साथ आए, फिक्र किसी ने इधर लफाफा सुटा, किसी ने इधर शापर सुटा, इतने सलांटे सुटी, इतने चिंगम लगा दूंगी, की फर्क पैदा? पादी साहब मोहब्बत है, कारी लाइन देना, या वो खानदान कर लेगा जो उसके लिए आते। हम नवाब हैं। कभी बाहर जाकर देखिए, शुफाल को मेरे साथ इस सामने बैठे जब वो होते हैं तो वहाँ पर माँ बाप हर चीज़ अपने क्या करता, बैग बैग क्यों दिए जाते लेडीज, तो वो अपने बच्चों की चीज़ें बैग के अंदर, हम तो फेंक के चले जाते। इसी तरह हम अपने खुदा के कलाम को, बेटी की आवाज को रद्द कर देते हैं, हम अपने दिलों के छापर में बंद। अभी अनाउंसमेंट होनी थी, मेरा हाथ को बात है, किसी ने नहीं आया, वो ही चंद और बहनें बेटियां भाई आएंगे, बाकी सबको सुनाई नहीं देगी। पादरी को दावत देते, पादरी आपके घर में घंटा घंटा प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम ही नहीं शुरू होता। जब पादरी आपको आवाज देता है तो खुदा की आवाज क्यों नहीं सुनते? इट्स मीन कि आपको खुदा की आवाज सुननी है। अब आप आ जाइए, आवाज सुन गई। आइए आज खुदा बेटे में शामिल होकर अपनी जिंदगी में क्या बनाए, दुआ या जिंदगी का आगाज करें। तो मैं उनके दुआ करो तो पहना की आवाज निकली, भरावान तो रसोई नहीं निकलती। आए मेरी आवाज वो सुन लेगी कि मैं दुआ करें, किसी ने भी पता लगता कैसी कोई दुआ करे। सब अंके बंद करके खुदा की शुक्र है,
انگریزی سے ہماری آواز کو کیا وہ نکلے گی آواز. بہن تو آنے میں روٹی نہیں سی کھاتی آج اسی جلدی نہیں سی اٹھے کپڑے بھی استری نہیں ہوتے اس کر جلدی جلدی آ گئی دعا آئی نہیں آئی. Look at the world. جب ان کو دعا کے لیے کہا جاتا people are so happy. وہ ورشپ کر رہے تھے پورا جس خدا کی ورشپ سے بڑا ہوتا ان کی زندگی پھر کیا ہوتا معجزہ. ہم تو خود خدا بن بیٹھے مگر یسوع نے کہا کہ میں نے شفا دی. یسوع نے کہا جا تیری ماں نے تجھے اچھا کیا. تم نے پہچانے نہیں بات آتی ہے. میں کہوں کہ جا تیری ماں نے تجھے اچھا کیا سب کہیں گے کہ یسوع نے کیا کہا جا تیری ماں نے مجھے اور آپ کو سب کو کیا ہم اچھے تو اچھے کے لیے آئے نا تو اچھائی کے لیے اگر نہیں آئے تو ہم یسوع مسیح کی اور خدا کی پسندیدہ شخص نہیں بن سکتے. بیٹا بیٹے اور خادم نہیں بن سکتے. ہم کس کی پسندیدہ شخصیت بننا چاہتے ہیں وہ سوچیں آپ اپنے خدا کی دلہن بن کے خدا کی پسندیدہ شخصیت بن گئے. یونا 3:16 میں کہ خدا نے دنیا سے ایسے محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر مان لائے ہلاک نہ ہو کیا کرے ہمیشہ کی. بیٹا کیوں بخشا گیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کے لیے. اگر ہم خدا پر ایمان لائیں گے تو ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. ویسے جوید مسیح صاحب بیٹھے ہوئے ان کے دماغ کا آپریشن ہوا تو مجھے پتا چلا تو میں نے انہیں فون کیا اور ان کی میں ضیافت کے لیے کیا. پاسٹر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ آ جائیں. انہوں نے کہا جی پاسٹر صاحب ٹھہرے میں آ رہا ہوں. اٹس گریٹنس. جب آپ کا کوئی چیز خراب ہو بیمار ہو تو آپ کا کام ہے کہ اپنے پاسٹر کو اطلاع دیں اور اسے ساتھ لے کر ذمہ داری آپ کی. پادری نہیں پتا کو گھر سلطان کو پتا کہ کون بیمار ہے کون نہیں. اس لیے میری بہنوں اور بھائیوں خدا کی برکت سے دور نہ ہوں بلکہ اس کی پسندیدہ شخصیت بن کر اپنے اندر خدا کی کیا کریں کلام کا تجربہ کریں جو آپ کے روح اور جان اور بدن کے لیے کیا بنے تسلی کا سبب. جب تسلی کا سبب بنتے تو پھر کیا کرتے تمجید کرتے. کیا کرتے ہیں تمجید کرتے. کتنے لوگوں کو یہ کہ تدفر اچھا سارے نہیں آتا مطلب حالت ہے میں کچھ نہیں ہے اس کی کہتے انوان دے تو دینے گیت کے نہیں آنے بغیر تو بولے دو رکھے ہم گائیں کلام اور پرستش دعا سیکھنے کا. اگر آپ سیکھتے نہیں تو آپ اچھے اسٹوڈنٹ اچھا اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ اچھے نمبر نہیں لا سکتا. بس جاز کی بیٹی نے 550 میں سے 523 نمبر لیے اور اپنے رزلٹ کو خوشی کے ساتھ اپنے تمام عزیزوں کو بھیجا اور ہمیں بھی بھیجا. میں نے ان کو کنگریچولیٹ کیا اور مسز جاز نے ہمیں فون کر کے اپنی خوشی کی گواہی بھی پہنچا. ہمیں پتا تو تھا کہ وہ 5 منٹ سے اوپر لے جائے گی. ان کے گھر میں بڑے پادریوں نے نبوت کی. میں ان کے گھر گیا تو میں نے کہا میں نبوت کرنے والا پڑا. ہر درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. کبھی سوکھے کو تو ہرا کر کے دکھائیے جنہیں نبوت کر دینا. جائیے جا کے سوکھے ہوئے کو ہرا کر کے دکھائیے. نبوت کی وجہ سے کرتے جیتے تھے پھل لگے ہو. ہم کلام روح میں کو بڑے دھوکے بازی کرتے ہیں. ہم خدا کی سچائی سے بات بتاتا ہوں. ایک پاسٹر کے گاؤں میں چلا گیا. میرا دوست بتاتا ہے کہتے گاؤں میں ہم اتنا خرچ کر کے گاڑی شاڑی کے لیے اور اس کو 10,000 روپیہ بھی دیا. تمہارے گاؤں میں داخل کرتا اوہ 5 سال کی ہو گئے تو بھیا ٹھیک ہے. 10 منٹ تو ہو ہی نہیں کوئی جی کوئی صاحب کو ٹھیک ہوا تو کہتا تھے تو پینڈ سے بدھوں ہی پڑی. ہمارے گھر داخل ہوا کہتا کی ہو گئے وہ بدھوں گا تھے درخت سے بیٹھ کے. یار کیڑا پادری جی تو شیطان نظر آتا. کیڑا پادری تینوں اکھاں نہ آتے جہاں پہلی بدھوں نظر آتے.
وہ ہوا سانو نظر نہیں آتی مطلب وہ نظر آتی یہ اندر ہی سارا سب کچھ چھپیا ہے. اگر اتنا ذہنی طور پر ٹارچر کر دو تو وہ تیارا ہی ہو گیا. یہ نہیں کہنا کہ بڑی سلامتی ہے اس گاؤں میں, بڑی سلامتی ہے اس گھر میں, بڑی بابرکت زندگی ہے ہمارے دن. پتا کب مکائیں گے, کب تک لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے؟ اگر کلام میں لکھا کر تم سچائی سے واقف کر, سچائی تمہیں اسی سچائی حاصل کر کے بھی غلام ہو کر جا رہے ہیں. ہو میری بہنوں بھائی سچائی کی طرف بڑھا کریں. ہو کرنے والے تو اچ کرنے والے بڑے تھے. ہم نے کبھی خدا کے ساتھ خود جڑنے کی کوشش نہیں کی. ہم یسوع سے دور ہو کر دوسروں کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں. آخری بات کرنے لگا, میرا خدا میرا مقصد ہے. کیونکہ میرا خدا کیا کرتا ہے, اپنے مقصد میں مجھے کیا دیتا ہے, اپنے جلال کے لباس سے ڈھانپتا ہے. اگر وہ اپنے جلال سے ہمیں ڈھانپے نہ تو دنیا پر اس کا قہر ہی, ابلیس کا قہر و غضب چھا جائے. اس لیے ایمانداروں کے وسیلے سے اس کا جلال زمین پر ظاہر ہوتا ہے, اور زمین کیا دیتی ہے, برکت. اپنی زندگی کو زمین کے اندر قائم کریں. درخت کی جڑ اگر زمین کے اندر نہیں ہے تو آندھی آئے گی, طوفان آئے گی, گر جائے گا. اپنے ایمان کی جڑوں کو یسوع کے اندر رکھیں تاکہ یسوع آپ کی زندگی میں کیا پائے, جلال پائے. آپ کی زندگی کیا ہوتی جائے, پروان چڑھتی جائے, اور اپنے مقصد میں آپ مسیح کے ایمان کی کیا بن جائے, بنیاد بن جائے. آپ مسیحی ایمان میں اپنے مسیح کی بنیاد نہیں بن رہے. اپنی بنیادوں کو دیکھیں. یہ نہ ہو پانی طوفان آیا, بارش آیا تو ہم بہہ جاتے ہیں. اب دیکھو دنیا میں کتنا تکلیف ہو رہی ہے. بارشوں نے کیا کیا دنیا کو بڑا پریشان کیا, ہمارے ملک میں. اگر ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے. دنیا کی چیزیں, ہر چیزیں خدا کی طرف سے غضب نہیں ہوتا. کیا ہوتا یہ غضب نہیں ہوتا. یہ آپ کے لیے نشاندہی ہوتی ہے. نشان ہوتا کہ سمجھ جائیے میں ایسا بھی کر سکتا ہوں. خدا نے کہا تھا نوح کے طوفان کے بعد کہ میں ایسا کبھی نہیں. امین. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت. امین.